پاکستان کے اندر جو یہ کرپشن اور بے ایمانی کا دورہ ہے اس کو ختم کرے گا. اور دوسری چیز عمران خان نے جو بارہا شو کی ہے وہ ہے ڈٹرمنیشن, کہ وہ ایک ایسا انسان ہے کہ جو کام شروع کرتا ہے اس کو وہ آخر تک پہنچاتا ہے. شاہد اللہ صاحب انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب ایک سچے اور کھرے آدمی ہیں, اس میں کوئی دو رائے ہے آپ کے خیال میں؟ میں اپنے شفقت محمود صاحب نے جو فرمایا ہے, انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا عمران خان کے خلاف, اچھا, جس میں یہ کہا تھا, آج انہوں نے اس کی تردید کی, مجھے خوشی ہوئی ہے. انہوں نے مثلاً یہ کہا کہ عمران خان جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ لکھا تھا. میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا کہ عمران خان ایم کیو ایم کے خلاف, الطاف حسین کے خلاف کیس کرنے گیا تھا اور یہ کہہ کے گیا تھا کہ میں انشاءاللہ کامیاب ہو کے آؤں گا, اور وہ وہاں سے ناکام واپس آ گئے. اور یہ انہوں نے لکھا تھا کہ وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ پورا نہیں کرتا, اور اس طرح بڑا لمبا چوڑا مضمون تھا, مجھے تھوڑا بہت یاد ہے. تھوڑا اس میں کئی انہوں نے اس طرح کی مثالیں دی تھیں. آج یہ اس کو الٹ کہہ رہے ہیں, لیکن یہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ انہیں حق اس لیے حاصل ہے دیکھیں, انہیں حق حاصل اس لیے ہے کہ دیکھیں اس طرف جو دو لوگ بیٹھے ہیں نا, انہوں نے ساری زندگیاں دی ہیں اس ملک کی جمہوریت کے لیے, مارے کھائی ہیں, 20-25 دفعہ جیلیں کاٹی میں نے, انہوں نے بھی ٹارچر برداشت کی ہیں. ہم نے لیکن پارٹی تبدیل نہیں کی, نظریہ تبدیل نہیں کیا, ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہمیشہ کھڑے رہے. اس طرف والے جو ہیں ماشاءاللہ یہ کبھی وزیر رہے. میں گزارش کر لوں, آپ ضرور کیجیے گا. یہ یعنی کہ ہمارے ساتھ بھی رہے ہیں, یہ پرویز مشرف کے ساتھ بھی رہے ہیں, تو بڑے اچھے لوگ ہیں, ہر ایک کے ساتھ رہے ہیں, آپ کا اعتراض کیا ہے؟ یہ نعرے لگا رہے ہیں. دیکھیں نا, آپ تو اپنے ساتھ ہی رہے, یہ سب کے ساتھ رہے, یہ سب کے ساتھ اللہ یہ تو بہت فلیکسیبل لوگ ہیں. ابھی جو انہوں نے فرمایا نا, ہم نے یہ فیصلہ کیا 7-8 لوگوں نے مل کے, یہ اسی طرح کی سٹیٹمنٹ مشرف کے لیے بھی انہوں نے دی تھی. ٹھیک ہے, اور یہ ہر آنے والے کے لیے جواب آئے گا, جواب کا سر پورا ٹائم آئے گا, ابھی ان کے جواب کا مزہ لینے دیں لوگوں کو. اتنی بات نہیں کر سکتے بھائی, دیکھیں نا, حقائق سننے کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں کوئی غلط تو نہیں کہہ رہا, 5 سال یہ کامرس منسٹر رہے ہیں, کوئی انقلاب نہیں آیا اس وقت. پرویز مشرف کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے. اب اچانک خواب آ گیا, انہیں ایک تبدیلی کہا کہ یہ عمران خان کے ساتھ تبدیلی لائیں گے. عمران خان دیکھیں بندہ وہ ہوتا ہے جو جس کے پرانے دوست جن کے ساتھ 15-20 سال جس نے گزارے ہوں ان کو ساتھ لے کے چلے. عمران خان نے بالکل ورلڈ کپ جیتا ہے, لیکن ورلڈ کپ میاں داد نے بھی جیتا تھا, ورلڈ کپ عامر سہیل اور رمیز راجہ نے بھی جیتا تھا. ورلڈ کپ یار انہیں بات تو کرنے دیں, ایک سیکنڈ, آپ کا بھائی آئے گی, ذرا بات پوری سن لیں, تالیوں کی ضرورت نہیں. ورلڈ کپ جو ہے وسیم اکرم نے بھی جیتا تھا, معین خان نے بھی جیتا تھا, ٹھیک ہے, مشتاق احمد نے بھی جیتا تھا, انضمام الحق نے بھی جیتا تھا. ان میں سے ایک آدمی عمران خان کے ساتھ نہیں ہے جو 20 سال ان کے ساتھ رہے ہیں. اس لیے کہ وہ جانتے ہیں عمران خان کو کہ عمران خان کس قسم کا آدمی ہے, ورنہ اچھا مشاہد صاحب ایک منٹ, سر میں آپ کی طرف پورا ٹائم آئے گا, فکر نہ کریں. میں نے آپ سے ایک سوال یہ پوچھا تھا, وہ آپ شفقت صاحب کی طرف لے گئے, وہ بھی آپ کا رائٹ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر کے پولیٹیکل ویژن پہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں, خواہ وہ مولانا صوفی محمد کو سپورٹ کرنا ہو یا طالبان ایٹسیکٹرا, لیکن اس بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں نا ہے پاکستان کی پبلک کی. سر ایک میں ان پہ بھی آؤں گا, یہ سر ایک میں سب کو ٹائم ملے گا, آپ فکر نہ کریں, 1.5 گھنٹہ ریکارڈنگ ٹائم. سر میں آپ کو جواب پورا سر, میں وہ جو سوال میرا پوچھا وہ جواب نہیں دیا انہوں نے, وہ آپ دونوں پہ آ گئے, آپ جواب نہیں دیتے. نا تجربہ کار اسی طرح کرتے ہیں, سن نہیں سکتے زیادہ دیر کسی کی. مشاہد صاحب میں نے آپ سے سوال یہ پوچھا تھا, دوبارہ جب میں کروں کہ وہ ٹھیک ہے آپ کیجئے گا ان سے بات, وہ آپ کو جواب دیں گے کہ عمران خان صاحب نے جس آنیسٹی سے شوکت خانم بنایا, ٹھیک ہے آپ کہیں گے نواز شریف صاحب نے زمین دی, وزیر اعلیٰ پنجاب تو انہوں نے دینی تھی اگر ریکویسٹ کوئی کرے, جس آنیسٹی سے لوگوں نے ٹرسٹ کیا اس کو انہوں نے پورا پہنچایا, جس طرح نمل میں یونیورسٹی کھولی, تو سچے اور کھرے انسان کی جو ڈیفینیشن دی ہے اس پہ تو پورا ترتے نا, سیاسی آپ کا ڈیفرنس ہو سکتا ہے. اس سے زیادہ کام عبدالستار ایدھی نے کیا, بہت سارے لوگ, وہ پولیٹکس میں نہیں ہے نا, اس کا مطلب ہے انہیں بھی وزیر نہیں, عبدالستار ایدھی نے بھی الیکشن لڑا تھا. میں آپ کو مشاہد صاحب ایک بات سن لینا, صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ اس بات کو پہ کنونس ہے شفقت صاحب کی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آنیسٹ آدمی ہیں کہ نہیں ہے؟ میں بالکل آنیسٹ نہیں, جو آدمی جوا کھیلتا وہ آنیسٹ ہو ہی نہیں سکتا. جوا کھیلتے تھے وہ,
اپنی کتاب میں لکھا، وہ کہاں سے آنےسٹ ہوں گے؟ یہ میں نے شروع میں جو بات کی تھی کہ انسان کا جو ذاتی کردار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اخلاقی کردار میرے ہوتا ہے. کہنے کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی، آپ رسپونڈ کر دیں. دیکھیں بات یہ ہے جی کہ میں کوشش کر رہا تھا کہ یہ ڈسکشن جو ہے وہ ذاتیات پہ نہ اترے، لیکن ان کی خواہش ہے تو یار پلیز 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 پلیز، آپ کی تالیوں سے وہ ڈسٹریکشن ہو رہی ہے. ان کی جو پارٹی ہے وہ ضیاء الحق کی پیداوار ہے. نواز شریف صاحب کو پیدا ضیاء الحق نے کیا، وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہو کے آئے، اور اس کے بعد انہوں نے جتنی بھی پولیٹکس شروع کی وہ ساری اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ شروع کی. 88 میں آئی جی آئی حمید گل کہہ چکے ہیں کہ میں نے آئی جی آئی بنائی، جس کا ہیڈ نواز شریف صاحب تھے. 90 کا الیکشن رگ کیا گیا اور ان کو وزیر اعظم بنایا گیا. مقصد یہ ہے کہ یہ باتیں کرنا کہ جی اسٹیبلشمنٹ اور یہ، اور دوسری بات یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ کہتے ہیں جی ہم تو پارٹی میں ایک بات کرتا ہوں، اگر آپ کے اپنے دل میں یقین ہے کہ میرا جو بھی قائد ہے یا میں جس کے ساتھ ہوں وہ ایک تو صرف اور صرف موروثی سیاست کر رہا ہے، اس میں لیڈر یا وہ ہوگا یا اس کا بیٹا ہوگا یا اس کی بیٹی ہوگی یا اس کا بھانجا ہوگا یا اس کی بھانجی ہوگی، اور میرے پاس پوری لسٹ ہے جو کہ نواز شریف صاحب کی ساری فیملی کی. اور دوسرا، آپ کو یہ دل میں یقین ہو کہ وہ یہاں سے اربوں روپے کی اس نے باہر جا کے جائیداد بنائی ہے، اس وقت اربوں کی جائیداد ہے باہر، اور پارک لین کے اپارٹمنٹ جو ہیں وہ 10-10 ملین ڈالر کے ہیں. جب وہ اپنے آپ کو یہ نہیں پوچھ سکتا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے وہاں لے جانے کے، اور پھر بھی یہ سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی اگر آپ ان کے ساتھ رہ رہے ہیں تو پھر آپ اپنے ذہن کے اندر، اپنے دماغ کے اندر آپ کس طرح اس کو کہ میں اب کنونسڈ ہوں کہ جو عمران خان صاحب، میں نے یہ 3-4 سال پہلے لکھا تھا کہ جو عمران خان صاحب 3-4 سال پہلے کہہ رہے تھے وقت نے ثابت کر دیا ہے. اس وقت امریکن جو ہے وہ طالبان کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں اور ہماری اپنی افواج طالبان کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہی ہیں. تو اس کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ ان کا سٹینڈ درست تھا اور ہمارا سٹینڈ غلط تھا. عمران خان اتنا بڑا آدمی ہے اور اتنی اس کی وسعت ہے کہ ہم اس سے اب بھی کئی پالیسیز پہ ڈس ایگری کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم یہ اب بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے اور یہ بات صحیح ہے، لیکن جو اصل نصب العین ہے وہ کوئی بادشاہ سلامت نہیں ہے. جس طرح کہ باقی پارٹیوں میں دربار لگے ہوئے ہیں، وہ ان دربار میں وہ کوئی دربار نہیں ہے جہاں ان کے شہزادے شہزادیاں وہاں پہ شہزادے شہزادیاں پھر رہے ہیں، وہ دربار نہیں ہے. ہم ابھی بھی ان کے ساتھ ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں اور کئی چیزوں میں کریں گے، لیکن جو اصل نصب العین ہے نا وہ یہ ہے کہ ان پارٹیوں نے پچھلے 20 سال میں کیا دیا پاکستان کو، کہ کبھی ایک نے باری لی، کبھی دوسرے نے باری لی، کبھی ایک نے لی، کبھی دوسرے نے لی، اور اس کے بعد ہوا کیا کہ اس پستی میں ہم آ گئے. اور اس کے میں واحد تبدیلی کی اگر کوئی چانس ہے اس ملک میں تو وہ عمران خان کی کوشش ہے. میں آپ جہانگیر تیری صاحب ایک سوال کروں گا، اس کے بعد صدیق صاحب کے پاس آؤں گا. میں انہوں نے کہا کہ ایک تو آپ رسپونڈ کر سکتے ہیں مشاہد صاحب کی بات کو، ٹھیک ہے، لیکن میرا سوال پہلے آپ سن لیں کہ موروثیت جو ہے وہ نہیں ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کا بیٹا نہیں ہے ایم این اے کا الیکشن لڑنا وہاں سے، یہ موروثیت نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں پہلے میں جو مشاہد صاحب فرما رہے تھے اس کا جواب دوں. ایک تو ان کی انفارمیشن غلط ہے، میں پی ایم ایل این کا کبھی ممبر نہیں تھا. مجھ سے شہباز شریف صاحب نے جب وہ چیف منسٹر سے پہلی دفعہ مدد مانگی تھی زراعت میں تو میں نے ان کو مدد دی تھی. پارٹی کبھی جوائن نہیں کی تھی، ایز اے ٹیکنوکریٹ مدد دی تھی، میں نے مدد دی تھی نا سر، وہ کہہ رہا ہوں. کمیٹی کے چیئرمین تھے، ان کے ساتھ ہیلی کاپٹروں میں پھرتے تھے. سچ بتائیں بات. میں نے مجاہد صاحب آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، باتوں میں کھیل میں آپ بہت بہترین ماہر ہیں، مگر ہم تو سیدھی بات کرنے والے لوگ ہیں. میں نے کہا مدد مانگی تھی، میں نے دی تھی، پارٹی کبھی جوائن نہیں کی تھی. اگر ہیلی کاپٹر میں وہ مجھے کہیں لے جاتے تھے آپ کا فائدہ ہو رہا تھا. میرے سوال کا جواب دے دیں. آگے بتائیے. یہ موروثیت نہیں ہے کہ اب شاہ محمود قریشی صاحب کا بیٹا ہی جو ہے یا کسی اور بندے کا بیٹا جو ہے. اب ایک میں آپ کو عرض کرتا ہوں، دیکھیں سب سے ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے یا ٹیم کا کپتان ہے وہ کیا ہے، جو ٹیم جیسی بھی ہو. ایک منٹ جو وہ پالیسیز بنائے گا، جس طرح کا وہ اپنی سیاست کا فیصلے کرے گا، جس طرح کی وہ پالیسیز کو رکھے گا وہ آگے چلیں گی. اگر وہ اپنے ارد گرد نیپوٹزم کرے گا تو پوری پارٹی اور ملک پہ نقصان ہوگا. ہمارا سیاسی نظام ایسا ہے
کہ لوگوں کی سیاست میں پرانی فیملیز ہیں جو بتدریج آتی رہ گئی ہیں. تو پھر انقلاب کس چیز کا ہے؟ ہم ایجوکیشن انقلاب کیا ہے؟ ہم ایجوکیشن لے کے آئیں گے 100%, اور یہ نظام جب تبدیل ہوگا, جب دیکھیں ہم لے کے آئیں گے. ابھی تو ان لوگوں کی پالیسی پہ چل رہے ہیں نا. اب توڑیں اس پالیسی کو. آپ تو انقلاب کے دائی ہیں. میں عرض کرتا ہوں, جب تک اس ملک میں سوشل چینج نہیں آئے گا, جب تک اس ملک میں ایجوکیشن عام نہیں ہوگی, جب تک یہ چینج نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, یہ ایک ریئلٹی ہے, اس کو آپ کو سمجھنا چاہیے. انہوں نے یہ وعدہ کیا میں بے داغ ماضی کے صاف ستھرے لوگ لے کے آؤں گا. یہ قوم کے ساتھ, نوجوانوں کے ساتھ وعدہ کیا. پھر داغدار ماضی کے لوگ لے کے آئے. جہانگیر صاحب پہ تو کوئی داغ نہیں ہے سوائے اس کے کہ مشرف صاحب کے ساتھ تھے. یہ اس سے بڑا داغ اور کوئی ہے؟ یعنی ایک وقت چلتا ہے ایوب خان کا مارشاء اللہ کچھ سیکھ لیں, دوسرا اپنا ضیاء